اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرضاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آذان کے بعد توحید و رسالت کا اقرار کرے اور ساتھ میں یہ کہے کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، میں اور آپ ایسے بخت پر نازا کیوں نہ ہوں جس بخت پر زمین و آسمان نازا ہیں۔ ناظرین کرام، میں اور آپ ایسی ہستی پر نازا کیوں نہ ہوں جس ہستی پر زمین و آسمان نازا ہیں۔ میں اور آپ ایسے غلام پر نازا کیوں نہ ہوں جن سے محبت کا حکم خود رب العالمین نے رحمت للعالمین کو دیا ہے۔ میں اور آپ ایسی مکرم ہستی پر نازا کیوں نہ ہوں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جن کا آتش پرستی سے خدا پرستی تک کا سفر انتہائی ایمان افروز ہے، جن کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب کے لیے چنا ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کی مزداق، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین حق کی تلاش کی داستان، اور فارس سے شام، شام سے موصل، موصل سے نصیبین، نصیبین سے اموریہ، اور اموریہ سے مدینہ پاک تک کا سفر، اور مدینہ پاک میں مدنی آقا کے قدموں تک پہنچنے کی انتہائی کٹھن مراحل انتہائی ایمان افروز ہیں، جو چشم تصور سے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ طلب یک طرفہ نہیں تھی ناظرین۔ جہاں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، وہاں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اہل بیت کے ایک فرد کے متلاشی تھے۔ یعنی یہ وہ خوش بخت ہستی ہیں جن کے خریدار کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ناظرین کرام، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی مقناطیسیت ان کو اس مقام پر لے آئی جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانوں کی غلامی کا طوق اتار کر دائمی غلامی یعنی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج اپنے سر اقدس پر سجا لیا۔ ناظرین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو دین کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں، جن کا زہد و تقوی اس معراج کو پہنچا کہ کن کی کنجی کے مالک کی زبان اقدس سے سلمان الخیر کا لقب آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی با کمال ہستی ہیں ناظرین، کئی زبانیں جانتے تھے، کئی مذاہب کا علم رکھتے تھے، کتاب اول اور کتاب آخر دونوں کا ہی علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جن کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حکیم لقمان کے متبادل قرار دے۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ غزوہ خندق سے جانثاری کی ابتدا کرنے والے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے سائے کی طرح رہے، جن کے مقام و مرتبے کا ناظرین اور جن کی رائے کی اہمیت کا یہ عالم تھا کہ غزوہ خندق، مقام خندق کی وجہ سے غزوہ
خندق کہلائی، اور خندق سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے پہلی مرتبہ وجود میں آئی۔ ناظرین کرام، مقام و مرتبہ اور خلق کے دلوں میں محبت و مودت کا اندازہ کیجئے ذرا کہ مہاجرین جن کو کہیں کہ سلمان ہمارا ہے، انصار جن کو کہیں کہ سلمان ہمارا ہے، جب یہ بات سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو عزتوں اور مرتبوں کے قاسم یہ فرمائے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین سادہ طبیعت اور متواضع انسانی نہیں تھے، بلکہ شہرت اور بڑائی کو ساری امت کے لیے مصیبت کا پیش خیمہ بھی سمجھتے تھے۔ زہد و تقوی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا ناظرین کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدائن کی گورنری ملی، یعنی طاقت و قوت ملی، کرسی ملی، مگر آپ اپنے لیے نہ تو کوئی گورنر ہاؤس بناتے، نہ کوئی عالی شان گورنر ہاؤس بناتے ہیں، نہ ہی کوئی محل تعمیر کرواتے ہیں، نہ ہی اثاثے بناتے ہیں، نہ ہی اس کو چھپاتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے سے کے پاس صرف اور صرف ایک آباد ہی ناظرین آدھی بچا لیتے تھے، یعنی آدھی جو ہے اس طرح سے بچھا لیتے تھے اور آدھی اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے اور درختوں کے سائے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ گورنر کی بات ہے ناظرین، یعنی تاریخ گواہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے نے جب پردہ فرمایا ناظرین، یہ سننے والی بات ہے تمام حکمرانوں کے لیے کہ جب آپ نے پردہ فرمایا ناظرین تو آپ کا جو مال تھا آپ کو پتہ ہے وہ کتنا تھا؟ یعنی آپ کے کل اثاثے 15 درہم کے برابر تھے، یعنی کل اثاثہ ایک گورنر کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردے کے وقت کیا تھا؟ صرف اور صرف 15 درہم تھے۔ آئیے ناظرین آج انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آج امت کو بہت ضرورت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی، کاش وہ ہم میں منتقل ہو جائے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائیں، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخت جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب جو ہیں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی صاحب کہ ظاہر ہے ان کا تعارف سب سے پہلے، لیکن تعارف کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کا فارس سے لے کر مدینے تک کا انتہائی ایمان افروز سفر ہے، اور اس سفر میں ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور صحابیوں میں اس شان والے صحابی کے یہ بعض روایات کے مطابق طویل عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ ان کی ایک شان یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی زیارت کرنے والے بھی ہیں بعض روایات کے مطابق، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں طویل ترین عمر پانے والے، بعد نے 250 سال لکھا، بعد نے 300 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر کو شمار فرمایا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے جی تو طویل عمر پانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ کا شمار کیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک آنے کا جو آپ کا سفر ہے، اس سفر کے آغاز سے قبل میں ایک تلفظ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ بعض لوگ آپ کو سلیمان پڑھتے ہیں، سلیمان نہیں بلکہ سلمان ہے، یہ یا کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو تلفظ کا درست ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابتداءً آپ کا جو تعلق ہے یا آپ کے گھر والوں کا تعلق ہے وہ آتش پرست خاندان سے تھا، اور آپ کا جو نام ذکر کیا گیا مجوسی نام وہ مابا رکھا گیا، اور سلمان بعد میں ہوا، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک آنے سے قبل چونکہ دائرے کے آغاز آپ کے والدین کا اس اعتبار سے تھا کہ وہ آتش پرست ہے سب کے سب، تو وہاں آپ کے والد محترم جو کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، تو آپ کو ایک مرتبہ بھیجا کہ جاؤ ذرا کھیتوں کو جا کے دیکھ لو۔ جب آپ وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر کھیتی باڑی کے کام سے جب واپس پلٹے ہیں تو ایک گرجا گھر میں دیکھا، وہاں پہ لوگ کچھ عبادت کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ اپنے گھر میں آتش کدہ کو روشن کرنے پہ معمور تھے، یہ آگ نہیں بجھنی چاہیے، لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہاں لوگ ایک نئے طریقے کے ساتھ کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کا انداز بڑا اچھا لگا، آپ ان کے ساتھ مانوس ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ گھر کافی تاخیر سے پہنچے، والد نے کہا کہاں رہ گئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو وہاں چلا گیا اور اس طرح میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں۔ تو والد صاحب نے ڈیبیٹ کی، کہا کہ ہاں بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ہمارے مذہب سے اچھی عبادت کا طریقہ ان کا مجھے لگا، تو لہٰذا میں ان سے مانوس ہو گیا۔ والد محترم کو اندازہ ہوا کہ نہیں جناب یہ سارا معاملہ ہے، تو والد نے آپ کو پکڑ کے بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا اور باندھ دیا۔
اچھا وہاں پر جب آپ کا رابطہ ہوا ان لوگوں سے تو ظاہر ہے کہ کچھ بات چیت جب ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بڑا مرکز ملک شام میں ہے. تو آپ نے کہا بھی شام کا قافلہ جیسے ہی ادھر آیا اور جب واپس جانے لگے یہاں سے تو مجھے بتانا. تو آپ ان کے ساتھ پھر شام جو ہے وہ روانہ ہو گئے. آپ کا پہلا سفر سمجھیے کہ اپنے گھر سے اصفہان جو ہے ایران سے نکل کے آپ کا پہلا سفر جو ہے وہ ملک شام کی طرف ہوا. اچھا جب اس سفر میں وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو جو وہاں کا مذہبی پیروکار تھا وہ بڑا لالچی شخص تھا اور صفاق تھا. اس نے مذہبی رہنما جو تھا مذہبی رہنما تھا وہاں کا اس مذہب کا راہب جو تھا وہ بڑا صفاق شخص تھا. لوگوں کو صدقے کی تلقین کرتا, جو بھی آتا تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور وہ رب کر جاتا. تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے دوسرا شخص جب وہاں پر آیا تو وہ بڑا نیک شخص تھا, لیکن اس سے پہلے بھی تھا کہ وہ اس کی جو جتنی وہ کیا وہ 7 مٹکے تھے سونے چاندی کے بھرے ہوئے, تو آپ نے پورا مطلب جو ہے وہ بتا دیا, لوگوں کو ظاہر کر دیا. تو آپ نے کہا کہ اس طریقے یعنی مذہب تو آپ کو یہ تلقین کرتا ہے اور مذہب آپ کو اس جانب لے جاتا ہے کہ آپ کے اندر زہد و ورع پیدا ہو, نہ یہ کہ آپ لوگوں کو صدقے کی تلقین کریں اور خود چھوڑ دیں. تو لہذا اس کے بعد جو ہے وہ جو نئے شخص آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ بتائیے کہ اب میں کہاں جاؤں, یعنی جب اس کا بھی آخری وقت ہے کہا کہ میں کہاں جاؤں, تو اس نے کہا کہ فلاں شہر چلے جائے. تو آپ کو نصیبین کی طرف اس سے متوجہ کیا کہ وہاں جائے, وہاں بڑے مذہبی رہنما موجود ہیں, تو وہاں پر آپ پہنچے. بالآخر آپ وہاں پر پہنچے, یہاں تک کہ پھر آپ کا عموریہ کا سفر ہے, یعنی پہلا سفر آپ کا اپنے گھر سے ملک شام کی طرف ہے, دوسرا نصیبین کا سفر ہے, تیسرا عموریہ کا سفر ہے. اب اس کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو اس شخص کا بھی جب آخری وقت آیا تو آپ نے کہا مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ اگر سچی ہدایت اور رہنمائی چاہتے ہو تو ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت ہے. اچھا پہلا آپ کا سفر جو ہوا شام سے جو ہے, پہلا آپ کا سفر جو ہے اپنا فارس سے شام ہوا, شام سے پھر موصل سے پھر نصیبین کی طرف ہوا, نصیبین سے پھر عموریہ کی طرف ہوئی. 4 سفر آپ کے جو ذکر کیے جاتے ہیں. تو جو آخری سفر آپ کا ہوا پھر اسقف سے مدینہ منورہ کی طرف آپ کا سفر ہوا. آپ جب وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو عموریہ سے لے کر, اسقف نے آپ کو کہا تھا, وہ راہب تھا, اسقف نے کہا تھا عموریہ سے لے کر وہاں تک کا جو سفر ہے آپ کا مدینہ منورہ تک کا, تو اس نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے. تو کہا شہر کون سا ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ شہر وہ ہے کہ جہاں کھجور کے بہت سارے درخت و باغات ہوں گے وہاں پر. ایک نشانی یہ بتائی. تو کہا چلیں اگر میں عرب پہنچ بھی جاتا ہوں, اس جگہ پر پہنچ بھی جاتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے, تو ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ میں ان کو پہچانوں گا کیسے. تو 3 نشانی جو بیان کی گئیں وہ ان پر ظاہر کی یقین آگے بات چیت ہوگی, لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے حضور کی جو نشانیاں بتائی تھی بڑی کامل تھی. کہا پہلی بات تو صدقہ قبول نہیں کریں گے, نمبر 2 یہ کہ ہدیہ قبول کریں گے, اور نمبر 3 یہ ہو گیا اس کے اندر کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ گفتگو مزید آگے کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے, اب یہ تو یہاں تک ایک بات آئی, لیکن اسی میں ایک اور بات جو ہے ساتھ ساتھ ہے کہ اب جب اس نے نشانیاں بتا دیں, آپ کے پاس کچھ جو مال مویشی تھے آپ لے کے چلے, وہاں قافلے نے جو آپ کے ساتھ چیٹ کیا, میں چاہتا ہوں اسی ڈور کو جہاں سے ٹوٹی ہے گفتگو کی یہیں سے جوڑ دیجیے آپ ذرا سا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان الخیر, جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا, آپ کا ایک طویل سفر, ایک طویل حق کی تلاش کا سفر, ایک جد و جہد, لیکن اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق کی طرف کیسے پہنچایا. آپ راستے کے اندر جب عموریہ سے نکلتے ہیں اور عرب کی طرف آتے ہیں تو ان کے ساتھ تاجروں کے ساتھ جو طے ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے گائے اور اتنے مویشی دیے جائیں گے, انہوں نے آپ کو بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھ میں اور آپ کو غلام بنا دیا گیا. مکہ مکرمہ کے اندر آپ غلام بن گئے, اور اس کے بعد اسی غلامی کے اندر بلکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کئی بار بکتے بکتے آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ شریف کے اندر پہنچے. یعنی یہ بھی بڑی عجیب داستان ہے اور عجیب سفر ہے کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کتنی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, اور پھر سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ ایک آزاد شخص جو ہے اس کو غلامی کے قید کے اندر اور پھندے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یعنی اب آپ انسانی غلامی سے نکل کے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہننے والے, لیکن وہ اس غلامی کو قبول کرتے ہیں, اس غلامی کو حاصل کرتے ہیں. مجھے یہ غلامی کی صعوبتیں تکلیفیں بالکل برداشت ہیں, لیکن ان کی غلامی مل جائے. مدینہ منورہ شریف کے اندر ابھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہیں ہوئے تھے, یہ وہاں پر پہنچ کے کام کرتے. اچانک ایک مرتبہ یہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے کھجور کے اور اپنے آقا و مالک کا کام کر رہے تھے کہ ان کے رشتہ دار نے کہا کہ بھئی یہاں قباء کے اندر کوئی شخص آیا ہے, اور سب لوگ وہیں پر جمع ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت الشکر علینا, وہ منظر تھا, اور کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ وہیں پر ہکا بکا ہو. کہا دوبارہ بتاؤ کیا, نیچے اترے.
کہا دوبارہ بتاؤ. بولے تمہیں کیا؟ تجسس پیدا ہوا. تجسس. بولے تمہیں کیا, تم اپنے کام سے کام رکھو. گھونسا مارا. آپ خاموش تو ہو گئے, لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نے جیسے ہی وقت آپ کو ملا کچھ چیزیں دی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف لے گئے. وہ جو 3 نشانیاں ذکر کی گئی, سب سے پہلے آپ نے صدقہ پیش کیا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے, اسے قبول فرمائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا اور اپنے فقراء صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا, لیکن خود استعمال نہیں فرمایا. پہلی نشانی پوری. کیا کہنا. پھر دوسرے دن لے کر آئے, حضور یہ کچھ ہدیہ ہے, آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے دیا. دوسری نشانی پوری ہو گئی. تیسرے دن آپ تشریف لائے اور وہ جو مہر نبوت کو تلاش کر رہے تھے, کیسے دیکھیں آپ, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بار بار آگے گھوم رہے پیچھے گھوم رہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اٹھا کے دکھا دیا کہ اچھا اس میں ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا کہ وہ آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو کچھ مطلب جو ہے وہ عطا کیا کہ آپ جو ہے مطلب یہ کیا چاہتے ہیں, ذرا ان کی طرف توجہ کریں. بالکل. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر جو ہے ان کو چادر اٹھا کے دکھا دی. جیسے دیکھی تو وہ بالکل ہر چیز انہوں نے دیکھ لی اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام تو قبول کر لیا, لیکن اس کے باوجود چونکہ ابھی غلام تھے, ابھی اسلامی معاملات کو, فرائض کو, جہاد کے اندر, چیزوں کے اندر, غزوات کے اندر شامل نہیں ہو سکتے تھے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے جو ہے وہ مکاتبت کیوں نہیں کر لیتے ہو, معاوضہ کیوں نہیں کر لیتے ہو. اس نے کہا میں بالکل بات کرتا ہوں. جب بات کی تو اس ظالم نے اتنی بڑی شرط رکھی کہ 300 کھجور کے درخت مجھے چاہیے ہیں جن کے اندر پھل لگے ہوں, 40 اوقیہ سونا چاہیے ہے, تب جو ہے معاوضہ اور مکاتبت ہوگی. اب خریدار مصطفیٰ کریم بن رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بڑے مایوس سے ہو گئے کہ حضور اس سے تو بہت بڑی مکاتبت بتا دی. حضور نے فرمایا میرے غلام کوئی بات نہیں. حضور نے اعلان فرما دیا جس جس کے پاس درخت ہے لے کر آ جاؤ اپنے بھائی کے لیے. کیا منظر ہے کہ ہر شخص درخت لے کر آ گیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک مختصر عرصے کے اندر درخت بنتا ہے, اس کی ایک عمر ہوتی ہے. کھجور کا درخت بڑا طویل وقت لگاتا ہے, لیکن بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ پھل دیتا ہے اور مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ درخت سارے کے سارے تیار ہو جاتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بالکل ایک انڈے جتنا سونا آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ سونا لو, یہ درخت لو اور جاؤ جا کر آزادی حاصل کرو. یعنی یہ ایک ایسی آزادی ہے کہ جس کے سارے انتظامات, ویسے تو ساری کائنات کا انتظام میرے آقا کے پاس ہے, لیکن اس غلام کے لیے حضور نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے, اپنے ہاتھوں سے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور آج اس غلام کو آزادی عطا. بھی تو کوئی بات تھی نا کہ وہ جو آپ نے دیا تھا, آپ نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ, کے برابر. انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو بہت مختصر ہے. حضور نے فرمایا لے کے جاؤ, دیکھو اللہ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. وہ جب تولا گیا تو بالکل اس کا وزن مکمل تھا, اور رب تبارک و تعالیٰ نے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حضور سے محبت اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلام سے محبت, اللہ اکبر, اس کی اگر کہیں نظیر نظر آتی ہے تو وہ نظر آتی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. خوبصورت جملہ جو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کہتا ہے سلمان میرا ہے, سلمان میرا ہے. حضور فرماتے ہیں سلمان منا من اہل البیت, فرمایا سلمان سب کا ہے, لیکن سلمان کو میں اعزاز دیتا ہوں کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہے. سلمان بن اسلام بن اسلام, اس کا نسب پوچھو گے تو اس کا نسب اسلام ہی اسلام ہوگا. کیا بات ہے. تھوڑی سی اور گفتگو آگے. اب چونکہ بات آ گئی سرکار علیہ السلام کی اور سرکار علیہ السلام کی محبت کی اور عشق کی, تو دیکھیں بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہر ہے اس قبیل میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے ادنا سے غلام ہیں اور ہمیں یہ ثنا اور توصیف کا موقع ملا ہے. لیکن کیا بڑی بات ہے اس کے لیے کہ جن کی تعریف خود سرکار بیان فرمائے, جن کا مقام و مرتبہ خود سرکار بیان فرمائے. آئیے ذرا اس طرف ذرا ہمیں لے کے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بے شمار فضائل عطا فرمائے تھے, جن میں سے چند کا ذکر ہوا. اور ان میں سے ایک فضیلت جو بڑی رشک والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جب سورہ جمعہ کی آیات نازل ہو رہی تھیں تو ان آیات میں کچھ لوگوں کا ذکر ہوا جو مستقبل میں آنے والے ہیں اور وہ ایمان کو پا لینے والے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون لوگ ہیں جو مستقبل میں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کی ثنا اور مدح فرما رہا ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے. تو حضور علیہ السلام اٹھے
اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا دست مبارک رکھا، ہاتھ رکھا اور پھر اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ اور یہ ہاتھ رکھنا یہ کتنی بڑی شرف اور سعادت کی بات ہے، اس کا اندازہ بخاری کی ایک روایت سے ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام خطبے کے لیے تشریف لاتے تھے تو ایک لکڑی کی ٹہنی سے ٹیک لگایا کرتے تھے، اور جب ایک وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بنا دیا گیا، اور جب پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس لکڑی کی ٹہنی کو پتہ چل گیا کہ آج حضور علیہ السلام کا جسم مبارک ٹچ نہیں ہو رہا۔ مطلب وہ تنا کیسا جو ستون حنانہ بنا اور رہتی دنیا تک جو ہے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین اس کو نصیب۔ بالکل بالکل، وہ ٹچ ہونا، اس کو جب پتہ چلا کہ وہ ٹچ نہیں ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنے کو قوت گویائی عطا فرمائی کہ وہ اعلان کر دے کہ حضور علیہ السلام کا چھونا کتنا زیادہ رفعت اور بلندی والا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زور زور سے رونے کی آواز آئی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ زور زور سے رونے کی آواز آئی، ایسی آئی جیسے بچہ بلکتے ہوئے روتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے بچہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے جب اپنی ماں کے سینے میں آتا ہے، ویسے ہی وہ لکڑی کا تنا حضور علیہ السلام سے ٹچ ہو کر اسے قرار حاصل ہوا۔ یہ چھونے کی برکت ہے کہ حضور علیہ السلام کا چھونا اتنا رفتوں اور بلندیوں والا ہے۔ آپ نے جب یہ تفسیر ارشاد فرمائی تو پہلے چھوا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے کچھ لوگ ضرور اسے انشاءاللہ پائیں گے۔ یہ فارس کے لوگوں کی خصوصی فضیلت بتائی، اور اس کے تاج سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی بالکل، کہ مستقبل میں بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ سریا دور دراز علاقوں میں بھی ایمان ہو یہ پالیں گے، لیکن یہ حضرت سلمان فارسی کی بھی انڈورسمنٹ ہے کہ انہوں نے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے کتنی زیادہ جدوجہد کی اور 4 ہجرتیں کی اور 10 آقاؤں کی غلامی حاصل کی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ ایک اور خصوصی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی کہ یہ جملے اور بہت کم صحابہ کے لیے ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ 4 لوگوں سے خصوصی محبت کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی ان 4 افراد سے خصوصی محبت کرنے والا ہے۔ ان میں سے پہلے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جن سے اللہ حکم دیتا ہے کہ خصوصی محبت کرو۔ دوسرے ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے مقداد ہیں، اور چوتھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ اسی طرح سلمان منا اہل البیت، یہ اتنا بڑا تاج حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات لوگ خاندان کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جو سب کا لاڈلا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو صحابہ میں اور حضور علیہ السلام میں وہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ سب کے لاڈلے تھے۔ نصارہ کہتے ہیں سلمان ہمارا، اور مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارا، اور حضور علیہ السلام کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، مختار کائنات فرماتے ہیں سلمان ہمارا، سلمان ہمارا۔ اور حضرت علی فخریہ طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہی ہیں اور سلمان کیا خوبصورت بات ہے۔ تو یہ اہل بیت میں ہونے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا تو آپ سے نصیحتیں طلب کی گئیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ معاذ بن جبل وہ معاذ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو معاذ سے سیکھو۔ ایسی عظیم شخصیت ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہو تو 4 لوگوں سے علم حاصل کرو، ان میں سے پہلے ابو دردہ ہیں، دوسرے سلمان ہیں، تیسرے عبداللہ بن مسعود ہیں، اور چوتھے عبداللہ بن سلام ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اس میں ایک اور بات جو خاص طور پہ کہ ہم جنت کے مشتاق ہیں، ہم جنت، یعنی یہ دنیا جب سے بنی، یہ دنیا جب تک قائم رہے گی، جتنے مسلمان آئیں گے ہر مسلمان جو ہے جنت کا مشتاق، جنت کا مشتاق۔ ذرا یہ بھی تو بتائیے روایت کہ جنت کس کی مشتاق؟ جی جی بالکل۔ تو حضور علیہ السلام نے چند صحابہ ہیں جن کو نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے ایک خوش نصیب صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی جب جنت کا ذکر آیا تو الفاظ بھی بڑے نرالے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، ان کی منتظر ہے کہ کب وہ جنت میں داخل ہوں۔ ان میں سے پہلے علی ہیں، دوسرے عمار ہیں، اور تیسرے سلمان ہیں۔ اور آپ کا جیسے حضرت حضور علیہ السلام کی حضرت سلمان سے محبت تھی، ویسے ہی سلمان رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت تھی کہ حدیث بیان کرنے کا انداز آپ دیکھیں کہ جب ایک مرتبہ درخت کے نیچے تھے اور ایک صحابی حضرت ابو عثمان کے ساتھ تھے تو درخت کی شاخ ہلانے لگے اور اس سے پتے جھڑنے لگے. ابو عثمان سے کہا کہ پوچھو گے نہیں یہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ آپ نے عرض کی کہ بتائیے کیوں کر رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں اسی طرح ایک درخت کے سائے میں تھا, آپ نے بھی اسی طرح درخت گرایا ہلایا اور پتے جھڑنا شروع ہو گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے. تو حدیث کو بیان کرنے کا انداز بھی ویسا ہی اختیار کرتے تھے جیسا حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. ناظرین کرام, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان الخیر کی بارگاہ میں آج ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, جو میرے آپ کے سرکار علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں. کیا مقام, کیا مرتبہ, کیا رفت ہے, کیا شان, ہم بیان نہیں کر سکتے. آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے تو آج ہمارے ساتھ آپ نے خاص طور پر رہنا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ پہلی مرتبہ جو خندق کھودی تھی اس کی رائے جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے دی, خندق کیا تھی, اس کی جو ہے لمبائی چوڑائی کیا تھی, اس کی ڈیپتھ کیا تھی, اور ایز گورنر جو آپ کا کردار ہے اور جو آپ کی نصیحتیں. ناظرین درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور کیا حسین سا خوبصورت سا ایمان افروز سفر ہے سرکار علیہ السلام کی غلامی تک کا. ناظرین آپ کی نصیحتیں بھی بڑی کمال ہیں صاحب. آپ کی واضح نصیحتیں ایسی ہیں ناظرین کہ اگر ہم دل کی کھڑکیوں کو, دل کی سماعتوں کو کھول کے سنیں تو یقین مانیے ہماری دل کی دنیا تو بدلے, ہماری آخرت بھی سنور جائے. یعنی ایک جگہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور 3 چیزوں پر رونا آتا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں جن پر ہنسی آتی ہے اور 3 چیزوں پر جو رونا آتا ہے وہ کیا ہے, ذرا توجہ سے سنیں. فرماتے ہیں کہ ایک تو اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امید لگا رہا ہے حالانکہ موت اسے تلاش کر رہی ہے. دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے اس آدمی پر جو غفلت پہ پڑا ہوا ہے اور اس سے غفلت نہیں برتی جا رہی, یعنی فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے ہر عمل کا بدلہ ملے گا. تیسری جگہ فرماتے ہیں کہ تیسرے منہ پھیر کر ہنسنے والے پر جسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے اپنے رب کو خوش کر رکھا ہے. یعنی ہم جو ہنسی ٹھٹے کرتے ہیں نا صاحب, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کو خوش کر رکھا ہے یا اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں پر رونا آتا ہے. پہلی بات فرماتے ہیں کہ پہلی چیز محبوب دوستوں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت سے جدائی. دوسری بات فرماتے ہیں کہ دوسری موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے مناظر کی ہولناکی. یہ کون فرمانے ناظرین؟ جو سلمان الخیر ہیں, جن کے لیے جنت مشتاق ہے, جو سرکار علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ موت کی جو ہولناکی کے مناظر ہیں مجھے اس سے خوف آتا ہے, اس سے رونا آتا ہے. اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا جبکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا. یہ عام آدمی کا جملہ نہیں ہے صاحب, یہ میرا آپ کا جملہ نہیں ہے ناظرین, یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ ہے, جن کے لیے سرکار علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان سے محبت کرو. اور حکم کس کی طرف سے ہوا؟ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں, معاذ اللہ بلا تمثیل عرض کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم فرمایا. ذرا سوچیے ناظرین, وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے, جبکہ یقیناً وہ جنت میں جائیں گے, ان کے صدقے ہم گناہگاروں کو جنت ملے گی. لیکن خوف کا عالم دیکھیے ناظرین,
اور آج ہم دن دناتے پھرتے اپنے گناہوں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے, غزوہ خندق کا موقع ہے, اچھا اس موقع پہ جو آپ کی رائے ہے, اس رائے کو سرکار علیہ السلام نے جو اہمیت دی ہے وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی, آپ نے بتانا ہے. ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے وہ جتنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کرتی تھی, کمال ہے صاحب, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے غزوہ خندق کا آپ نے ذکر کیا, خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا گیا, یہ سن 5 ہجری میں ہوا, اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ یعنی جو غزوات ہوتے تھے پہلے جنگیں ہوتی تھی, 2 طریقے اس کے رائج تھے. ایک تو یہ تھا کہ جب کوئی قوم آ کر شہر پر حملہ کرتی تو شہر کے باہر آ کر لوگ جو اس کا مقابلہ کیا کرتے تھے. یا دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اپنے شہروں سے باہر نکل کے وہ بھی اپنے شہر سے نکلے, یہ لوگ بھی نکلے, کسی میدان میں جمع ہوئے, جیسے غزوہ احد ہوا, غزوہ بدر ہوا, تو یہ وہاں پہ سارا مقابلہ ہوا کرتا تھا. درست. اب ہوا یہ تھا کہ تقریباً جو جتنے بھی کفار تھے انہوں نے پورا لشکر ترتیب دیا, اور تقریباً جتنے ان کے قبائل تھے حلیف, یعنی ان کے جو ایگریمنٹ تھے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوئے, اور اب یہ حملہ انہوں نے کرنا تھا کہ اب مسلمانوں پہ ایک ایسا حملہ کیا جائے کہ سارا معاملہ بالکل ختم ہو جائے, اور پورا مدینہ منورہ جو ہے اس کو بالکل وہاں کے رہنے والوں کو ختم کر دیا جائے, اور اسلام کی طاقت کو بالکل مٹا دیا جائے. تو اس نظریے کے ساتھ تقریباً کہا جاتا ہے روایات کے اندر, جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 24,000 کا لشکر تھا یہ, یعنی پوری طاقت کے ساتھ وہ لوگ آ گئے, پوری قوت کے ساتھ وہ لوگ آ گئے. اب جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اطلاع ملی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت ابھی وہ نہیں ہوئی کہ 24,000 کے لشکر سے مقابلہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ دور حاضر کے تناظر میں اگر میں بات عرض کروں تو ایک نہتی لڑکی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ابھی علاقوں میں قریب آ جائے, کیا اچھی بات, یہ الگ بات ہے. کیا اچھی بات. کافر ہے اگر اسے پتا ہو کہ اللہ اکبر میں کیا جوش اور جذبہ ہے, کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نعرہ تکبیر بلند کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں, اور مسلمان اپنے عزم اور اپنے ارادے کے ساتھ ان سب چیزوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو وہاں پہ یہ کیفیت تھی, ان کے جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہ تھی, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حالات کو دیکھا تو مسلمانوں سے مشورہ کیا کیا جائے. سب نے اپنی رائے دی, بعد نے کہا کہ شہر کو جو ہے مطلب محفوظ کرنے کے لیے اب یہی رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگیں دیکھ چکے تھے جو سابقہ دور میں ہوتی رہی, تو آپ نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم بڑی چوڑی خندق کھود لیا کرتے تھے تجربہ آپ کے پاس ہے, تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ اس شہر کو کراس نہ کر سکے, شہر میں داخل نہ ہو سکے. اچھا, عرب کے لوگوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ان کی رائے کو قبول فرمایا, اور قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے سلمان ذرا طریقے بھی بتاؤ کھودی کیسے جائے گی. تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کھودنا شروع ہوئے. کہا جاتا ہے بعد روایت کے اندر 5 دن, بعد روایت کے اندر 20 دن تک اس خندق کو کھودا گیا. اتنی طویل خندق کھودی گئی کہ مٹی کے ڈھیر بن گئے, یہ تیر اندازوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص کی ہمت نہ تھی کہ باہر سے اندر شہر میں داخل ہو سکتا. تو کہا جاتا ہے یعنی وہ جو انٹرنس تھی بنیادی طور پہ, ایک طرف تو پہاڑ تھے, ایک طرف جو کھردلی زمین, اور وہ سارا سلسلہ تھا, ہے نا, ایسا ہی کچھ تھا. یہ جو انٹری گیٹ تھا یہ آپ نے بلاک کر دیا, یہ بالکل بلاک کروا دیا. اور ایسا ہو گیا کہ یعنی اگر وہ آگے بڑھتے تو تیر انداز موجود تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے, اور ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے وہ اس خندق کو پار کر کے مدینے کے اندر داخل ہو جاتے. تو اس حکمت عملی کے وقت جو ہم روایت بیان کر رہے ہیں, بار بار علماء نے بیان کیا سلمان منا اہل البیت, یہ روایت جو بیان کی گئی ہے اس روایت کا پس منظر یہی ہے. اس وقت جو ہے مہاجرین کھڑے ہوئے کہ سلمان تو ہمارے ہیں, یعنی اتنا بڑا عظیم سلمان تو ہمارے ہیں. ادھر سے جو ہے وہ انصار صحابہ انہوں نے کہا نہیں جی, سلمان نے تو یہ اسلام قبول کیا, سلمان تو ہمارے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان تو میرے اہل بیت کے اندر شامل ہے. سبحان. اچھا, کتنی چوڑائی, اس کی لمبائی اور اس کی ڈیپتھ وغیرہ 5 فٹ بتایا جاتا ہے؟ 5 فٹ بتایا جاتا ہے, اور چوڑائی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کئی میل تک اس کی چوڑائی تھی, یعنی جو لمبائی داخل ہونے کا جتنا وہ راستہ ہو سکتا تھا وہ پورے کا پورا جو ہے باقاعدہ کور کیا گیا. اس کو جو ہے 10 صحابہ ملا کے جو 1 میل تک, 10 صحابہ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے, یہاں سے یہاں تک, یعنی پھر ٹیم میں بنائیں گے باقاعدہ. اور اس خندق کو کھودنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف فرما ہوئے, اور بہت ساری جو معجزات کی باتیں بیان کی گئی ہیں, معجزات کا زور وہاں پہ یہ ہوا. لیڈر آف دی یونیورس جو ہے وہ خود اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. میں 1-2 باتیں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا, وہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت موجود ہے, اور وہ اپنے نسب کے بارے میں بتا رہے کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں, ہم فلاں خاندان سے, اپنے نسب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت عمر نے پوچھا اے سلمان آپ اپنے نسب کے بارے میں بتائیے. تو کہا کہ میں اللہ کے بندے کا بیٹا سلمان ہوں,
میں گمراہ تھا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، میں فقیر و محتاج تھا، مجھے حضور کے ذریعے تونگر کیا گیا، یہ نہیں کہ مجھے تونگر کر دیا گیا، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھے غنی کیا گیا، میں غلام تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس غلامی سے نکال کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات کہا کہ حضرت علی سے حاضرین مجلس نے پوچھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن خوبیوں کے جامع تھے تاکہ اہل بیت سے جو آپ کی محبت صحابہ سے محبت کا ذکر بھی ہم کریں، تو کہا کہ حکیم لقمان کی جگہ جو تھی وہ تم سلمان کو رکھ دو اس جگہ پر، پھر فرمایا وہ تو ہم یعنی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہیں، علم اول اور علم آخر انہوں نے حاصل کیا، یعنی کتاب اول انجیل کے بھی وہ عالم تھے اور کتاب آخر قرآن کے بھی وہ عالم تھے، اور سمندر جیسا ان کا علم ہے، یہ مولا کائنات مولا علی ٹریبیوٹ ہے آپ کے، بالکل۔ واہ واہ۔ اچھا تھوڑا سا اور سلسلے کو آگے بڑھائیے ذرا علامہ صاحب، اب یہ بتائیے، ایک تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں، پھر آپ کو ایک ڈیزگنیشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیا اور مدائن کی آپ کو گورنری عطا کی۔ اچھا جب میں ایز گورنر آپ کے کردار کو دیکھتا ہوں تو صاحب کاش ڈیسیملز میں بھی اگر پرسنٹیج اس رمق کی جو ہے وہ آج ہمارے حکمرانوں میں پیدا ہو جائے۔ میرا خیال ہے بہت سے مسائل ویسے حل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی اتنی بے رغبتی، اور پھر وصال پاک کا آپ کا منظرنامہ ہے صاحب، ذرا بیان کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا اور بڑی عزت کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تشریف لائیں تو جو نشست ہے اور جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں آپ کو بٹھایا اور بڑا اکرام دیا۔ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ صحابہ کرام آپ کا اکرام و عزت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ لیکن گورنری کے باوجود آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے رہن سہن میں، آپ کی سادگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی طرح بالکل سادہ مکان نہیں بنایا۔ آپ نے ایک شخص نے تمنا بھی ظاہر کی کہ ہم آپ کے لیے مکان بنائیں، آپ نے فرمایا کیسا بناؤ گے؟ میں یہ مکان اسے چھوٹے سے چھوٹا کر کے بتایا، تو پھر آپ نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہو کہ میں اس کے نیچے سر چھپا سکوں۔ بازار کے اندر اتنی سادگی کے ساتھ آپ تشلے جاتے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کے سامان پکڑا دیا۔ اچھا آپ نے بھی سامان پکڑ لیا تو آپ پکڑ کے چل پڑے۔ گورنر کی بات ہو رہی ہے، گورنر کے حیثیت سے راستے میں لوگوں نے یہ سر بار بار گورنر لفظ ریپیٹ کرتے رہیے آپ۔ بالکل، راستے کے اندر لوگوں نے کہا کہ بھئی تم نے یہ کیا کر دیا، یہ ہمارے امیر اور گورنر ہیں اور صاحب رسول ہیں، تو اس نے شرمندہ ہو کر سامان لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں اب تو میں نیت کر چکا ہوں تمہارا سامان گھر چھوڑ کر ہی لے آؤں، اور آپ سامان گھر کے چھوڑ کر آئے۔ آپ کو جو تنخواہ ملا کرتی تھی، فیاضی کا عالم یہ تھا آپ کا، 5000 درہم جو آپ کی تنخواہ تھی سب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر صدقہ کریں۔ بتائیے بالکل زندگی سادہ، آپ کا کھانا پینا سادہ، رہن سہن سادہ، یعنی دنیا جب آتی ہے، جب حسن آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی، پھر یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ لیکن اس دنیا نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو کچھ بھی نہیں کیا اور کوئی ان کے اوپر غالب نہیں آئی، زندگی اسی انداز سے آپ نے گزاری۔ حضرت سعد بن وقاص آپ بیمار ہوئے تو حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول آپ کے پاس آئے اور آپ کو بیمار دیکھا تو آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی بسر کی ہے اور آپ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، حضور سے ملنے والے ہیں، حضور کے حوض کوثر پر حضور کے ساتھ ہوں گے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ میں نے یہ سامان جمع کیا ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سامان کیا ہے؟ وہی جو آپ نے ذکر کیا، 15 دراہم آپ کے ایسٹس ہیں، اور یہ گورنر ہے مدائن کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے فتوحات اور سونا چاندی کے انبار مال غنیمت کے اندر عطا فرما دیے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رخصت کا وقت بھی آپ کا بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، وہ اپنی عالیہ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کمرہ صاف کرو اور یہاں پر جو ہے وہ خوشبو چھڑکو اور سب لوگ بڑا اہتمام کرو۔ یعنی اللہ کا ایک بندہ کس انداز کے ساتھ، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو روتے ہیں، میرے بچوں کو بلاؤ، میرا حساب کتاب کرو، کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا کر کے اور یہاں زعفران اور خوشبو چھڑکو، کیا منظر چھڑک دی، بالکل تیار ہوا۔ فرمایا باہر چلے جاؤ، ایک مہمان آ رہے ہیں بڑے، وہ مہمان نہ انسان ہے نہ جن ہے، اور پاکیزہ مہمان آ رہے ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے یہ ماحول بنا رہا ہوں، اور ان کو خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے۔ سب کو باہر کیا،
آپ وہاں پر آرام سے بیٹھے، وہ مہمان ان کی روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، یعنی وہ اللہ کا بندہ جو حق کی تلاش کے اندر اتنے سفر، اتنی تکلیفیں، صحبتیں اور برداشت کرتے کرتے جب پہنچا، اپنی زندگی کتنی پاکیزہ بسر کی، علم کے اعتبار سے کتنی محبت فرمائی آپ نے۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر کئی مرویات آپ کی موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے ذکر کی، جو آج ہم سب کے لیے ہے کہ دنیا ان کے ساتھ، ایک تو وہ ہے کہ دنیا ہے ہی نہیں ہے، ایک دنیا ان کے سامنے، ان کے دائیں بائیں، لیکن دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا، بلکہ آخرت کی تیاری کی۔ یہ ہم سب کے لیے، ہمارے اعتبار سے بھی اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سامنے ہے کہ اگر تم واقعتاً ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو، اگر واقعتاً مخلوق خدا کے خادم بننا چاہتے ہو، اگر اپنے نام کے ساتھ صرف خادم اعلیٰ نہیں، واقعتاً خدمت کرنا چاہتے ہو، تو سلمان فارسی کو دیکھ لو، ان سے نور حاصل کر لو، تم کامیاب و کامران ہو۔ میں تو آپ کو بتاؤں، میرا تو بڑا فرم بلیو ہے، اور اب تو میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں صاحب کہ خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ہم باتوں سے نکل کے اس طرف آ جائیں کہ جتنے بھی اب یہ مثال کے طور پر ظاہر ہے الیکشن جو ہے وہ اگلا برس جو ہے الیکشن کا برس ہے، تو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جی جتنے بھی ممبران اسمبلی جو مطلب ظاہر منتخب ہو کے جائیں گے، ان کے لیے شرط ہونی چاہیے کہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں باقاعدہ ان کو نصاب کے طور پر پڑھایا جائے، جیسے مونٹیسری کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا، ایسے ان لوگوں کو پڑھایا جائے اور ہیمرنگ کی جائے ان کے اوپر کہ یہ وہ ہستیاں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے، اگر نہیں فالو کریں گے تو آپ جو ہے وہ ختم، فارغ کر دیے جائیں گے اسمبلی سے۔ ایک گزارش ہے، ان کی تعلیمات بھی پڑھا دی جائیں، ان کو کلمہ بھی یاد کرا دی جائے، سورہ اخلاص بھی ان کو یاد کرا دی جائے۔ بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آخر میں ذرا آپ یہ بتائیے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اقوال، آپ کی نصیحتیں، یعنی ایک ایک قول آپ کا ایسا ہے کہ جو دنیا اور آخرت بنا دے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار تعلیمات آپ کی منقول ہیں، اسی لیے آپ کو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ حکیم لقمان کی جگہ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امت میں سمجھ لیں۔ کم کھانے کے حوالے سے آپ کی روایت یہ منقول ہے کہ ایک جگہ کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو لوگوں نے زبردستی کی، زور دیا کہ مزید کھائیے مزید کھائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حسبی، میرے لیے کافی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو دنیا میں پیٹ بھر کر کھانے والا ہے، قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ بھوکا ہوگا، سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی کہ وصال ظاہری کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا تھا۔ آج تو ہم اس وقت تک چھوڑتے ہی نہیں کھانا جب تک کہ مطلب ہم یہاں تک اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں تک بھی فل ہوتا ہے اور پلیٹ کے اندر بھی کھانا موجود ہوتا ہے، اسراف، یعنی بالکل اسراف، کھانا ضائع کرنا، بالخصوص رمضانوں میں سحری میں ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اتنا کھانا ہے کہ افطار تک بھوک نہ لگے، حالانکہ روزے کا مقصد ہے کہ بھوک پیاس لگے، شہوت کا غلبہ کم ہو اور غریب کا احساس ہو، لیکن کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ افطار تک بھوک نہ لگے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ جن کے ساتھ حضور علیہ السلام نے آپ کی مواخات فرمائی تھی، جب آپ شام گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر مال اور دولت اور اولاد کی کثرت عطا فرمائی، تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے بھائی، میرے پاس کثیر مال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اور اولاد کی بھی کثرت ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو یہ لکھے کہ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ اب بھائی سیٹل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اب میں بھی سیٹل ہو جاؤں گا، اب میں خواہش کروں گا کہ مجھے بھی سیٹل فرما دیں۔ آپ نے جواباً یہ خط لکھا کہ اے پیارے بھائی، مال کی کثرت میں اور اولاد کی کثرت میں خیر نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اولاد اور مال کی کثرت تمہارے لیے آزمائش ہے، اسی طرح ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، خیر نہیں ہے۔ خیر دو چیزوں کے اندر ہے، پہلا ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر حلم زیادہ ہونا چاہیے، برداشت زیادہ ہونا چاہیے، عدم برداشت نہ ہو۔ آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر خبروں میں آتا ہے۔ ٹالرنس ختم ہو گئی، بالکل ٹالرنس ختم ہو گئی، مذہبی ٹالرنس، سیاسی ٹالرنس، ہر حوالے سے جو ہے سماجی ٹالرنس ختم ہو گئی۔ جی جی بالکل، تو حلم زیادہ ہونا چاہیے اور مال میں خیر نہیں ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مال کمانے کی ریس میں ہر بندہ آگے کی طرف، چاہے حلال ہو حرام ہو۔ بالکل، تو اس کو ارشاد فرما دیا کہ یہ خیر نہیں ہے، حلم زیادہ ہونا چاہیے، اور دوسرا جو تم نے سیکھا ہے
وہ تمہیں نفع دینے والا علم ہو. صرف سیکھ کر اور زبانی کلامی کلام کر کر اور عمل کے بغیر زندگی گزارنے والا علم تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر علم حاصل کرو تو اس کے تقاضے کے مطابق تمہیں عمل بھی کرو. نہ ہو، یعنی بات یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ آپ کو نظر عمل جو ہے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہوں پر خوف خدا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اچھا وہ کیا؟ 3 جگہوں پر. پہلا ارشاد فرمایا کہ جب تم ارادہ کرنے لگو تو خوف خدا کرو. ارادہ کرنے کوئی کسی بھی کام کا. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ارادے کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کو معلق کر دیا کہ جب ارادہ کرو تو اللہ کی یاد. اب کوئی برا ارادہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گا. زنا کا ارادہ کرنے لگے گا اللہ تعالیٰ کی یاد اور زنا کا ارادہ نہیں جمع ہو سکتا. ایسا زبردست اصول بتا دیا کہ گندا ارادہ کبھی بھی نہیں آ سکتا جب ارادے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا خوف شامل ہو. دوسرا ارشاد فرمایا کہ جب عدل اور فیصلہ کرنے کے لیے تمہارا قلم اٹھے تو اس وقت بھی اللہ کا خوف رکھو اور اللہ کی یاد رکھو. تمہارا کوئی فیملیرٹی نہ ہو تمہاری کسی کی طرف اور کسی کی طرف داری کی وجہ سے تم اس کے حق میں فیصلہ نہ دے رہے ہو. بائسنس نہ ہو، کہیں ٹلڈن نہ ہو آپ کا. جی بائسنس نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ تو پورا عدلیہ کا نظام جو ایک جملے کے اندر آ گیا. ایک جملے کے اندر آ گیا کہ خدا کا خوف رکھنا ہے جب تمہیں قلم اٹھانا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. اور تیسرا ارشاد فرمایا تقسیم کرنے لگو تو خدا کا خوف رکھنا. کسی کو چاہت کی وجہ سے زیادہ دے کر اور دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہ کرنا. آخر میں بس وصیت ایک ارشاد فرمائی سب مسلمانوں کے لیے کہ اس حال میں مرنا کہ تم حج کر رہے ہو، اس حال میں مرنا کہ تم عمرہ کر رہے ہو، یا کم از کم اس حال میں مرنا کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اور اس حال میں کبھی نہ مرنا کہ تم فسق و فجور کر رہے ہو اور امانت میں خیانت کر رہے ہو. ایک اشارہ دے دیا کہ موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، لیکن ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ہر وقت یاد الہی اس کے ذہن میں ہو کہ جب ملک الموت علیہ السلام آئیں تو وہ اچھے کام کرنے کی حالت میں مرے. معاذاللہ ایسا نہ ہو کہ وہ زنا کر رہا ہے اور موت کا فرشتہ آ جائے، وہ گناہوں میں گندی زندگی گزار رہا ہے اور موت کا فرشتہ آ جائے. اچھے کاموں کے وقت اس کی موت. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے. میرے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کل بروز محشر ان کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سر درد سے نجات کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ علم کی مثال دریا کی سی ہے، اس میں سے کتنا ہی خرچ کرو گے علم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آرٹیکل ضرور پڑھیے گا. ملک معروف شناخہ چھوٹے بھائیوں کی طرح جناب حافظ محمد گوہر رانا تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ آپ سے پیش کروائیں گے. آئیے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب سلمان پیارے مصطفیٰ کے جانثار، حضرت سلمان پیارے مصطفیٰ کے جانثار، آل احمد کے فدائی، اولیاء کے تاجدار، آل احمد کے فدائی، اولیاء کے تاجدار. معرفت ان کو تھی حاصل سید کونین کی، معرفت ان کو تھی حاصل
کر دیے اسرار ان پر رب نے سارے آشکار کر دیے اسرار سارے اسرار ان پر رب نے سارے آشکار سارے انصار و مہاجر اپنا کہتے تھے انہیں سارے انصار و مہاجر اپنا کہتے تھے انہیں اہل فارس سے وہی تھے منتخب طاعت شیعہ اہل فارس سے وہی تھے منتخب طاعت شیعہ ساجد ان کی ہے غلامی کا مجھے حاصل شرف ان کے ذکر خیر سے حاصل ہوا مجھ کو وقار ان کے ذکر خیر سے حاصل ہوا مجھ کو وقار حضرت سلمان پیارے مصطفیٰ کے جانثار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم